الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بالخصوص اس مجلس کے روح رواں ولی کامل حضرت مولانا علامہ محمد مستقیم صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، اور اس اجتماع کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری محمد احسان محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اور دیگر علماء کرام الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے. ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں کچھ عرض کروں. یہ میری حیثیت نہیں ہے، لیکن ناظم جلسہ کا حکم ہوا، اور آج کے اس پروگرام کا عنوان بھی یہی ہے کہ یہ منسوب ہے میرے استاد تایا جان جناب حافظ و قاری عطا اللہ صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، کہ ان کی وفات حسرت آیات پر اس سانحہ ارتحال پر تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا. میں اسی جلسے کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جناب حضرت حافظ و قاری عطا اللہ رحمہ اللہ تعالی اس مدرسے، اس بستی اور اطراف کے لیے ایک مشعل راہ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باکمال بنایا، باعمل بنایا اور عاشق قرآن بنایا. مختصر سا خاکہ آپ سمجھ لیجئے گا. تقریباً 1962 میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد محترم میرے دادا حضرت الحاج قاری رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ کا نام عطا اللہ رکھا. جب تعلیم کے قابل ہوئے تو اپنے والد گرامی ہی کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ نیرپڑا ضلع باغپت میں تشریف لے گئے، جہاں قرآن کریم کے چند پارے حضرت مولانا ریاست علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہاں، جو حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بھیسانوی نور اللہ مرقدہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کے سامنے رہ کر قرآن کریم کے ابتدائی چند پارے حفظ فرمائے. قریب 7-8 مہینے کے بعد آپ والدہ کے ساتھ نیرپڑا سے واپس گنگیرو تشریف لائے، اور بڑے مدرسے میں آپ کو داخلہ دلایا گیا، جہاں قرآن کریم کے ایک ماہر استاد، جنہوں نے ہمارے اس گاؤں کو دور تک چمکایا، اور جو زیادہ حفاظ نظر آتے ہیں وہ انہی کا فیض ہے، جناب حافظ و قاری نور محمد صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ. ان کی خدمت میں آپ کو چھوڑ دیا گیا. تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. اسی سلسلے میں آپ نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اور پھر قرآن کریم ایسا یاد کیا
کہ الحمدللہ آخر وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے اسے ازبر اور مکمل آپ کے سینے میں محفوظ کرایا کہ اپنی زندگی کے آخر وقت تک قرآن کریم کے 10 پارے وہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے. ایسا قرآن پاک یاد تھا جب حفظ کا میرا دور تھا اور کبھی ایسا ہوتا کہ آنکھ لگ جاتی, نیند آ جاتی اور سبق یہ پارا سنا رہے ہوتے تو جہاں غلطی ہوتی تو فوراً نیند ہی کی حالت میں ٹھوک دیا جاتا. ایسا قرآن کریم سے تعلق تھا. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت کی صرف آنکھیں سو رہی ہوتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا. نیند کی حالت میں بھی قرآن کریم سے انتہائی گہرا تعلق ہوتا تھا. بہرحال قرآن کریم حفظ مکمل کیا, بڑے ہوئے تو اس مدرسہ رشیدیہ فیض العلوم کی بنیاد رکھی. میرے دادا حافظ و قاری رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے سن 1992 میں اور حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ جناب مولانا حامد حسین صاحب, ان کے ساتھ حافظ قاری عطا اللہ نور اللہ مرقدہ اور دیگر افراد نے کام شروع کیا. 1995 کو اس مدرسے کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کمیٹی میں حافظ عطا اللہ رحمہ اللہ کو خزانچی منتخب کیا گیا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو بندہ خزانچی ہوتا ہے اسی کو بنایا جاتا ہے جو معتمد ہوتا ہے, جو قابل بھروسہ انسان ہوتا ہے. تو حضرت کو خزانچی بنایا گیا اور پھر آپ کے والد گرامی حج کے لیے تشریف لے گئے 1996 کو. 1996 سے جب حج سے واپسی ہوئی تو تقریباً 11 دن کے بعد حضرت والا کا وصال ہوا اور پھر آپ کے بعد اس مدرسے کی مکمل ذمہ داری, مکمل اہتمام, انتظام وہ جناب حافظ و قاری عطا اللہ رحمہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا, جو الحمدللہ تا دم حیات جاری رہا. مدرسے کی ذمہ داری یہاں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مدرسے کی جو مسجد ہے, مرکز مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیے. اور پھر یہاں سے آپ نے چھوڑ کر مسجد قریشیان میں تقریباً 18.5 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے, جبکہ آپ کی کوئی تنخواہ بھی متعین نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بغیر کسی لالچ کے اور بغیر دنیاوی جاہ کے آپ امامت کے فرائض انجام دیتے رہے. اور الحمدللہ گاؤں اور اہل بستی اور خاص طور پر مسجد قریشان کے جو اطراف کے افراد تھے وہ تمام کے ساتھ انتہائی دلی تعلق آپ سے وابستہ رکھے ہوئے تھے. تقریباً 1.5 سال پہلے بیماری اور علالت کی وجہ سے مسجد سے استعفیٰ دیا اور یہاں مرکز مسجد میں اپنے فارغ وقت کو لگاتے رہے. مدرسے کے سلسلے میں آپ یاد رکھ لیجئے گا, جب آپ یہاں مسجد اور مدرسے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے تو الحمدللہ بغیر کسی لالچ کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حالت یہ تھی کہ ہم تمام طلباء کو درجہ حفظ و ناظرہ بھی پڑھاتے تھے اور پھر گھر میں رہ کر دتائی وغیرہ اپنی بنائی بھی کرتے تھے. اس طرح اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ مدرسہ اور مسجد کی تمام ذمہ داری کو مکمل طور پر نبھایا. اور وہ تو جوانی کا عالم تھا, اب بڑھاپے کی حالت میں جبکہ آپ کی عمر 62 سال کے قریب ہو چکی تھی, مسجد چھوڑنے کے بعد
آپ نے مدرسے میں پڑھانا بھی بند کیا، چونکہ علالت زیادہ تھی، بیمار رہتے تھے۔ اس بیماری کے عالم میں آپ نے مدرسے کی نگرانی بھی فرمائی، اور ساتھ ساتھ اب 62 سال کی عمر میں 50 میڈ اور 20 بنائے ہیں، اور کھڈی چلا کر کے اپنی بنائی کر کے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلایا ہے۔ اب ایسی عمر میں، ایسی حالت میں ایسا انسان ملنا بڑا ہی دشوار بلکہ مشکل ترین۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مدرسہ، یہ مسجد ایسے ہی وجود میں آ جاتے ہیں؟ ان کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، مجاہدہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے تانے سنے جاتے ہیں، تب جا کر کے کوئی مدرسہ یا مسجد پروان چڑھتی ہے۔ بہرحال بیماری سے تقریباً 1.5 سال پہلے آپ نے بچوں کو پڑھانا تو بند کیا، لیکن نگرانی فرماتے رہے۔ اس دوران آپ نے اللہ تعالیٰ اور قرآن سے کتنا تعلق جوڑا۔ اشراق، چاشت، ان اوقات میں نفلوں کی جب نیت باندھتے تو لمبی لمبی نمازیں اور لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی۔ قرآن کریم کا ایک اکثر اور کثیر حصہ پڑھتے۔ ظہر کی نماز کے بعد جب وقت فارغ ہوتا تو پھر آپ مسجد میں کھڑے ہو جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح مغرب کے بعد، عشاء کے بعد تقریباً نمازوں میں آپ 10 پاروں کا معمول بنا لیا تھا مکمل پڑھنے کا۔ اگر چھوٹی سی سورت نماز میں پڑھی جائے تو اس میں بھی ہمیں دشواریاں نظر آتی ہیں، ایک پیر سے دوسرے پر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور امام پر پورا فوکس ہو جاتا ہے کہ لمبی نماز پڑھا دی ہے۔ لیکن آپ اس بڑھاپے کے عالم میں، جبکہ آپ 63 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جوانوں کا اتنی لمبی نماز اور رکعتیں پڑھنا مشکل ہے۔ جتنی جوانی کی محنت تھی اس سے زیادہ محنت آپ نے اخیر وقت میں شروع کی۔ تہجد میں 2 بجے 1 بجے آنکھ کھل جاتی تو قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ بالآخر آپ پہلے بھی بیمار تھے، بیماری میں اضافہ ہوا، بخار آیا، اور دل، گردے یہ آپ کے ناکام ہونا شروع ہوئے۔ یہاں علاج کیا کرایا گیا؟ جب یہاں سے شفا نہ مل پائی تو آپ کو شاملی لے جایا گیا۔ وہاں بھی ڈاکٹروں نے جب انکار کیا علاج سے کہ یہاں کوئی ماہر ڈاکٹر نہیں ہے، تو آپ کو کرنال لے جایا گیا، وہاں سے بھی واپس کر دیا گیا۔ پھر آپ کو شاملی اور جھنجھانے کے درمیان جو ہاسپٹل ہے وہاں آپ کو ایڈمٹ کرایا گیا۔ ایک رات وہاں گزاری، دن کا کچھ حصہ گزارا، اور پھر وہاں سے عصر اور مغرب کے درمیان آپ کو اس مدرسے کے اندر لایا گیا۔ بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ہر انسان کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، وہ آپ کا وقت اجل آ پہنچا۔ 27 اگست 2025 کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9 بجے آپ کا وصال ہوا، اور پھر مشورے سے یہ طے پایا کہ کل آپ کی نماز ادا کی جائے گی۔ چنانچہ 28 اگست 2025 چمن کے وسیع میدان میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں اس بستی ہی کے نہیں بلکہ دیگر علاقوں سے افراد نے شرکت کی، اور ایک جمع غفیر آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔
اور لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بڑا میدان آج تک کسی کے جنازے میں پر نہیں ہوا، یہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کے جنازے میں یہ پورا میدان اور یہ وسیع علاقہ اللہ تبارک و تعالی نے پر کرا دیا، اور جس کی نماز جنازہ میں جمع غفیر ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کی بخشش کے اور مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس گنگیرو کے عظیم قبرستان میں جمعرات ہی کے دن آپ کو دفن کیا گیا، جس کو آج 15 دن گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وصال پر ہم تمام اہل گھرانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے متعلقین محبین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ یہ چند مختصر سا خاکہ ہے آپ کی سوانح حیات کا۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اسے قلم بند کیا جائے، لیکن آنے والوں کا سلسلہ تعزیت کے لیے جاری ہے، وقت بھی نہیں مل پایا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے جو ہم عمر ہیں، گھر والے ہیں، بڑے ہیں، ان سے تحقیقات کر کے کہ مکمل مقالات تیار کروں گا، اور پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے اسے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ یہ میرے ذہن میں جو مختصر سی باتیں تھی میں نے بالترتیب اسے بتانے کی کوشش کی ہے، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مبالغہ بھی ہو سکتا ہے صفت میں، مجھے اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ میرے دلی جذبات ہیں، اور دلی جذبات میں زبان سے کوئی غلط بات بھی نکل جاتی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات گواہی دیں گے کہ جو عرض کیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر آپ کی شخصیت تھی۔ میں آپ سے اس وجہ سے کہ وہ میرے روحانی باپ بھی ہیں، اور جسمانی تعلق اتنا گہرا ہے کہ وہ میرے بڑے ابا تایا جان بھی ہیں۔ میرا مکمل بچپن آپ ہی کی زیر نگرانی گزرا، قاعدے سے مکمل حفظ تک انہی کے سامنے قرآن کریم کو مکمل کیا، اور ایسا قرآن پاک یاد کرایا الحمدللہ۔ میں تراویح میں سناتا ہوں تو مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آج پارہ کون سا ہے، کوئی بھی پارہ ہو مجھے کسی بھی پارے میں الحمدللہ کوئی الجھن نہیں ہوتی، اور جو میرے ساتھی ہیں حفظ کے وہ انشاءاللہ تمام ہی اس بات کی شہادت دیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ جنہوں نے حضرت کے سامنے حفظ کیا ان کے سامنے قرآن کریم کا دور کیا ہے مکمل طریقے سے جو ان کی ترتیب تھی، تو مجھے امید ہے کہ ہر حافظ یہی کہے گا کہ الحمدللہ ہمارے قرآن مکمل یاد ہے۔ اور پھر مدرسے سے آنے کے بعد بھی میں یہاں حضرت ہی کی خدمت میں رہا، اور اب بھی تقریباً 11 سال سے میرا ان کا تعلق رہا۔ مدرسے میں ہم ساتھ کام کرتے رہے، ایک وقت الحمدللہ ہم 4 آدمی کام کر رہے تھے، ایک وقت وہ تھا کہ بس صرف ہم 2 ہی تھے، حضرت قاری صاحب اور میں۔ الحمدللہ یہ گلشن ہے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، عورتیں اور جوان لڑکے لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں، اور بڑے بڑے مرتبے پر الحمدللہ فائد ہیں۔ تو ان کا فیض ایسا ہے کہ مرتے دم تک جو انہیں فیض پہنچا وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ بس میں آپ سے اتنی التماس کروں گا کہ آپ حضرات نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تو حضرت والا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اس لیے کہ یہ کہ ایسا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کے سلسلے میں گفتگو کتنی بھی کر لی جائے، بڑے بڑے مقالے لکھ دیے جائیں، لیکن آپ کی ثنا، آپ کی اللہ تبارک و تعالی نے جو صفت رکھی تھی کمال کی، اس کی تکمیل نہیں ہو پائے گی۔ بس جو عرض کیا گیا ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قلم بند کرنے کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حوصلہ بھی دے، اور اللہ تعالی اپنی مدد بھی شامل حال فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے،
ان کی قبروں پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور تمام پسماندگان متعلقین محبین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ کے اس گلشن کو اللہ تبارک و تعالی مزید شادابی عطا فرمائے۔ آپ کے بعد اس مدرسے کا جو اہتمام اور نظام ہے آپ کے بڑے بیٹے ہیں، میرے بڑے بھائی جناب حافظ عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس مدرسے کا اہتمام سنبھالیں گے۔ جس طرح آپ حضرت والا کا تعاون کرتے رہے، ساتھ دیتے رہے، اسی طرح امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی حضرت سے زیادہ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس مدرسے سے جو آپ کی پہلے محبت ہے انشاءاللہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں بھی یہاں جو پہلے خدمت کر رہا تھا انشاءاللہ اسی طرح خدمت کرتا رہوں گا۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، اصل ذمہ دار ناظم اور اہتمام انہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ بھی عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال بھی فرمائے۔ اب اصل گفتگو جو ہوگی ولی کامل اور ہماری اس بستی میں جو یہ اجلاس منعقد ہوا، اس مجلس کے سب سے عظیم رہنما حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کی چند نصیحانہ باتیں ہوں گی اور پھر حضرت ہی کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، جو مسجد میں ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ آپ حضرات کے قلوب کو مجلہ اور مصفہ کرایا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔